جماعت اسلامی بیسیکلی سمجھی جاتی ہے آئیڈیالوجیکل ایک جماعت ہے جس کی ایک اسٹرانگ آئیڈیالوجی ہے اور وہ اس کے اوپر سٹک ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن سوسائٹی میں ہو. پے در پہ کچھ واقعات ہوئے ہیں جیسے ماریا بی صاحبہ کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی, وہ ایک مدعا ہوا. 13 اگست کے جشن کے حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہے. تو یہ لاہور میں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو جماعت اسلامی اس سچویشن میں کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ انتظامیہ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ قانون سازی کے حوالے سے کوئی اپنا پریشرائز کر رہے ہیں؟ کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جس ایشو پہ ماریا بی صاحبہ نے آواز اٹھائی ہے اور ویڈیو اور وہ چیزیں میری نظر سے بھی گزری ہیں, وہ انتہائی قابل شرم ہے, قابل مذمت ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم انتظامیہ سے پہلے بھی مطالبہ کر چکے ہیں, اب بھی مطالبہ کریں گے کہ اس کا نوٹس لیا جائے فوری طور پہ, اور اس کے جو ذمہ داران ہیں جس انداز میں اس ایجنڈے کو, انٹرنیشنل ایجنڈے کو بڑے بےہودہ طریقے سے ہماری سوسائٹی پہلے سے بہت سارے انتشار اس میں ایک سازش کے تحت جو ہے وہ شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ جو جن کا دین کے ساتھ ایک وابستگی ہے یا جو ایک دوسرے کا احترام اور عزت کا معاملہ ہے, بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی تو یہ خواتین کے حقوق کا نام لے کے بہت کچھ آگے نکل جاتے ہیں. اس پر بھی بالکل بات کریں گے اور بالکل حکومت سے اور انتظامیہ سے اس چیز کا مطالبہ کریں گے کہ اس پر ایکشن لیا جائے. کیا جماعت اسلامی اگر ایسا نہیں ہوتا تو کوئی احتجاج, کوئی جلسہ, کوئی دھرنا دے گی؟ کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے. بالکل ان ساری چیزوں میں جماعت اسلامی کا موقف بڑا واضح ہے, دو ٹوک ہے, کلیئر ہے, ماضی میں بھی رہا ہے, اب بھی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کے خلاف جدوجہد کریں گے. السلام علیکم ناظرین, 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے. ہمیں آج اسٹوڈیوز میں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے بہت باوقار اور با علم شخصیت ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہنما کیسر شریف صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا ہے. آج کے دن میں بہت سارے معاملات ہیں جو کہ جن کے اوپر ہم جماعت اسلامی کا نیریٹو لینا چاہیں گے, جس میں سب سے پہلا اور کرنٹ سچویشن ہے جو کہ کے پی کے میں ایک سیلاب کی سچویشن چل رہی ہے اور بہت سی جانوں کا ضیاع ہوا ہے, بہت نقصان ہوا ہے جان کا, مال کا. اس سچویشن میں جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے. لیکن ریسنٹلی سننے میں آیا کہ کے پی کے حکومت اور خاص طور پر ڈی سی بنیر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ آپ جو بھی امدادی سامان کی ترسیل کریں گے وہ تھرو اس کریں گے, ہمارے ذریعے سے آپ دیں گے, آپ ڈائریکٹلی کسی کو امداد نہیں کریں گے. اینڈ سیکنڈلی جو لسٹ ہم نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی یا کچھ چند گھرانوں کی دی, آپ نے صرف ان کو امدادی سامان دینا ہے. تو کائنڈلی اس کے بارے میں انسائٹس دیجیے گا کہ آیا ایسا ہوا, اور اگر ہوا تو اب کیا سچویشن ہے؟ بہت شکریہ سعدیہ. دیکھیے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے. ابھی تک جو سیلاب کی صورتحال ہے اس میں کے پی, اس میں گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, کراچی میں بھی آپ نے حالات کو دیکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن جیسے ہی اس طرح کے کوئی حالات بنتے ہیں تو چونکہ ہمارے پاس ایک بڑا نیٹ ورک موجود ہے اور پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ ہماری ایکسیس ہے, ہم پہلے سے موجود ہیں, تو اسی وقت فوری طور پر ہم لوگوں سے اپیل بعد میں کرتے ہیں, پہلے سے موجود فنڈز کے ذریعے اس کی سپورٹ کرنے کا آغاز کر دیتے ہیں. اسی طرح جس طرح بنیر میں یہ کلاؤڈ برسٹ کا واقعہ بہت افسوسناک اور بڑا دل کو دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا, تو اسی لمحے الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی جو ہے اس نے اپنی ورکنگ شروع کی اور بڑے پیمانے پر اس مشکل وقت میں, آزمائش کے وقت میں, تکلیف کے وقت میں, کہ جب ایک ایک گھر پورے کا پورا جو ہے لوگ جن کی شہادتیں ہو گئیں, وہ سارا کام جو ہے وہ کر رہی ہے. اور الحمدللہ ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں, اور جتنے دیگر لوگ بھی اس کام کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. ابھی تک ان حالیہ واقعات میں پاکستان میں کچھ 750 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اپنی جان کی بازی ہار گئے, جس میں عورتیں ہیں, بچے ہیں, مرد ہیں, بزرگ ہیں, اور اسی طرح کوئی 2000 کے قریب سیریس انجرڈ لوگ ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن نے جس طرح آپ نے بات کی بنیر میں ہم کام کر رہے ہیں, بالکل ڈی سی صاحب کی طرف سے اس طرح کی چیز جو ہے وہ آئی, لیکن دیکھیے ہمارے لیے یہ کوئی پرابلمیٹک چیز نہیں تھی, چونکہ ہم پہلے سے بڑے آرگنائزڈ لوگ ہیں, ہماری تنظیم کی وہاں پہلے سے ایکسیس موجود ہے. ہم کوئی یہاں سے جا کے لوگ صرف کام نہیں کر رہے, بلکہ ہمارے لوکل لوگ اس نیٹ ورک کو, علاقے کو, ہر چیز کو جانتے ہیں.
تو ہم تو ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ کے ساتھ مل کے آسانی سے زیادہ بہتر طریقے سے کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے، چونکہ بہت ساری این جی اوز اور بہت سارے لوگ اس سائڈ کا رخ کر رہے تھے، تو شاید اس وجہ سے ان کو یہ کرنا پڑا کہ ایک منظم اور چیز ہو جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کی تو بہت زیادہ سپورٹ مل جائے اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایکسیس ہی نہ ملے کہ جو لوگ وہاں آ کے تعاون کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو شاید یہ وجہ تھی کہ انہوں نے اس طرح کی چیز جو ہے وہ اناؤنس کی، اور الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن بڑی سموتھلی پورے اس آپریشن کو کر رہی ہے، اور 5000 سے زائد کارکنان جو ہیں ہمارے ان آپریشنز میں الحمدللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جہاں جو چیز ہے ہم پہلے اس کی R&D، اور R&D کے بعد پورے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے، پھر اسی طرح اس ضرورت کے مطابق جو ہیں وہ چیزیں مہیا کی جاتی ہیں، اور کسی طرح کی بھی خدمت کرنے کے معاملے میں کسی بھی آپریشن میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہے۔ سر ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ہم اپنے اون کے اوپر یہ فنڈز جو ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور ہم اپنے اون پہ اس کو امداد کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ جگہ جگہ کے اوپر جو ہے وہ کیمپس لگ چکے ہیں چندہ اکٹھا کرنے کے لیے، تو کیا آپ نے بھی کوئی چندہ کیمپین شروع کر دی ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے انڈر تاکہ کر سکیں، یا پھر انٹرنلی آپ لوگ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں کیونکہ جس صوبے کی حکومت ہے وہ تو ابھی چندہ اکٹھا کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے؟ دیکھیے الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ پاکستان کا ایک لیڈنگ ادارہ ہے، جو پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی، اگر غزہ اور فلسطین میں ہم نے دیکھا تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے وہاں بھی ابھی بھی کام کر رہی ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ کر رہی ہے۔ وہاں سے 100 کے قریب میڈیکل کے اسٹوڈنٹ یہاں حکومت پاکستان کے کوآرڈینیشن کے ساتھ آئے ہیں، جن کو ٹوٹلی اسپانسر جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کو عوام کا الحمدللہ بڑا بھرپور اعتماد حاصل ہے، اور جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے عوام پہلے سے ان کی ایک ذہن بن چکا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو انہوں نے ڈونیٹ کرنا ہے، اور ہمارے پاس جو پہلے سے موجود فنڈز تھے ہم نے اسی لمحے، جس طرح میں نے عرض کی 3 دن پہلے الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب نے یہ پہلی ابتدائی رپورٹ دی تھی کہ اب تک وہ 25 کروڑ روپے کے لگ بھگ جو ہے الخدمت وہاں لگا چکی ہے۔ تو الخدمت کے اکاؤنٹس موجود ہیں، لوگ اس کو فنڈ کر رہے ہیں، لوگ اس کی اپیل پر لبیک کہتے ہیں، پھر واٹس ایپ پر، ہماری ویب سائٹ پر، ہمارے پیجز پر، جگہ جگہ جو سوشل میڈیا کی ایک سہولت ہے اس سہولت کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں جو ہیں وہ آپس میں جڑ جاتی ہیں، اور عوام جو ہے وہ ایک بڑا ڈونیشن الحمدللہ الخدمت کو دیتی ہے، اور الخدمت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان کی امانتیں وہاں تک پہنچاتی ہے۔ تو ہماری اپیل موجود ہے، لوگ بالکل الخدمت کو فنڈ کریں، اور اس کے اکاؤنٹس موجود ہیں، آپ ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں، اس کا دفتر وزٹ کر کے کر سکتے ہیں۔ آپ یہ ساتھ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کس مد میں چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے سے کون سی مدد کی جائے، تو یہ بھی آپ کی کمٹمنٹ جو آپ کے ساتھ کی جائے گی اس کو پورا کیا جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہیمے وہاں جائیں تو ہیمے جائیں گے، آپ چاہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ میڈیسن کی شکل میں ہماری امداد جو ہے وہ کی جائے، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری راشن اور خوراک کی شکل میں کی جائے، آپ چاہتے ہیں نقد کی جائے، آپ چاہتے ہیں ہمارے جو پیسے ہیں ان سے مکان جو ہیں ان کے دوبارہ سے جو ان کا انفراسٹرکچر سارا تباہ ہو گیا اس میں کیا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ وہاں مسجد جو شہید ہو گئی ہے اس کو ہم ٹھیک کر، یعنی اتنا ڈیفائن کام ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا۔ اس کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ الگ سے ہے، اس کی R&D الگ سے ہے، اس کی پورے کا پورا ہیلتھ کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ الگ سے ہے، تو ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں، اور پورے ایک منظم طریقے سے ہم کام کرتے ہیں، اور ہمارا الحمدللہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ پہلے سے رضاکار موجود ہے، ہمیں کو ہائر نہیں کرنا پڑتا، ہمیں کو پے نہیں کرنا پڑتا۔ یہ 5000 لوگ جو ہیں یہ رضاکار ہیں جو خدمت دن رات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور اس میں مزید لوگوں کی بھی اپیل ہے کہ اگر ضرورت ہو تو ہمیں بھی موقع دیا جائے۔ سر یہ جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں جیسے خیمہ پرووائڈ کرنا، راشن پرووائڈ کرنا، یہ تو اپنے ان کے اوپر NGOs بھی کر سکتی ہیں اور ادارے بھی، چھوٹے ادارے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جیسے انفراسٹرکچر ریلیونٹ جو معاملات ہوتے ہیں تو کیا اس میں الخدمت فاؤنڈیشن کو کسی طریقے سے پاک فوج جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت پل بھی بہہ گئے ہیں، پھر وہاں پہ انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا ہے، تو اس سلسلے میں پاک فوج کسی طریقے سے آپ کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے یہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ پاک فوج اس ایمرجنسی کے موقع پہ قوم کی خدمت کے لیے نکلتی ہے، اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو فلسطین کا معاملہ تھا، غزہ میں جو امداد بھیجی گئی، تو اس میں ساری چیزیں ظاہر ہے حکومت کے ساتھ ہم نے کوآرڈینیشن سے کی ہیں۔
ہم ڈائریکٹلی اگر پاک فوج سے نہیں بھی کر رہے لیکن وہ آن بورڈ ہوتے ہیں بہت سارے ہمارے پروگرامات میں. وہاں کی جو لوکل فوج کی جو مینجمنٹ ہے ان کی بھی انٹریکشن رہتی ہے, چونکہ یہ رفائی کام ہے, اور اس رفائی کام میں یہ کسی بھی چیز کو, کسی بھی رکاوٹ کو ہم مد نظر نہیں رکھتے. ہماری فوج ہے, کام کر رہی ہے, تو ہم ان کے شانہ بشانہ وہاں موجود ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پر ابھی ورکنگ ہو رہی ہے کہ کون کون سی چیزیں کہاں کہاں کتنی ضرورت ہے, تو اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ اس پہ نوٹس آپس میں شیئر ہوں گے یا جو بھی طریقہ کار وضع ہوگا. تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہر پروجیکٹ میں جب بھی خدا نہ خواستہ وہ کرونا کا معاملہ ہو, وہ ڈینگی کا معاملہ ہو, یا وہ جو 2-3 سال پہلے جنوبی پنجاب اور سندھ میں بڑا سیلاب آیا تھا, تو ہم اکٹھے تھے, بہت ساری چیزوں میں ریسکیو کر رہے تھے. سر آپ نے ابھی رفاہی کاموں کی بات کی, اور چونکہ ابھی آپ لاہور کو دیکھ رہے ہیں, پورے لاہور کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, تو ذرا لاہور کی طرف کا رخ کریں. تو جماعت اسلامی بیسیکلی سمجھی جاتی ہے آئیڈیالوجیکل ایک جماعت ہے جس کی ایک اسٹرانگ آئیڈیالوجی ہے, اور وہ اس کے اوپر اسٹک ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن سوسائٹی میں ہو. تو ابھی لاہور میں پے در پہ کچھ واقعات ہوئے ہیں, جیسے ایک بہت مدعا اٹھا تھا کہ ماریہ بی صاحبہ کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی, وہ ایک مدعا ہوا اور اس کے اوپر بڑا شور مچا. پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی 13 اگست کے جشن کے حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہے, جو کہ بڑی قبیح ہے اور قابل اعتراض ہے. تو یہ لاہور میں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, تو جماعت اسلامی اس سچویشن میں کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ انتظامیہ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ قانون سازی کے حوالے سے کوئی اپنا پریشرائز کر رہے ہیں؟ کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے, یہ لاہور شہر ہے, ہمارا ملک ہے, یہاں پر ایک آئین ہے, قانون ہے, اس کے دائرے میں رہ کے کسی بھی شہری کو کچھ کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن جس ایشو پہ ماریہ بی صاحبہ نے آواز اٹھائی ہے, اور ویڈیو اور وہ چیزیں میری نظر سے بھی گزری ہیں, وہ انتہائی قابل شرم ہے, قابل مذمت ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم انتظامیہ سے پہلے بھی مطالبہ کر چکے ہیں, اب بھی مطالبہ کریں گے کہ اس کا نوٹس لیا جائے فوری طور پہ, اور اس کے جو ذمہ داران ہیں, اور جس انداز میں اس ایجنڈے کو, انٹرنیشنل ایجنڈے کو بڑے بیہودہ طریقے سے, یہ ایک فنڈڈ چیز ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ولایتی پودا جو ہے یہ دیسی گملے میں لگنے والا نہیں ہے. یہ تو ہماری سوسائٹی پہلے سے بہت سارے انتشار اس میں ایک سازش کے تحت جو ہے وہ شروع کیے جا رہے ہیں, تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ جن کا دین کے ساتھ ایک وابستگی ہے, یا جو ایک دوسرے کا احترام اور عزت کا معاملہ ہے, اس چیز کو بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی تو یہ خواتین کے حقوق کا نام لے کے بہت کچھ آگے نکل جاتے ہیں, جبکہ خواتین کے حقوق کی ہمیشہ جماعت اسلامی نے بات کی ہے, ہمیشہ اس کا پرچم بلند کیا ہے, اور سب سے زیادہ ہم خواتین کو حقوق دینے کے حوالے سے نہ صرف سنجیدہ ہیں, بلکہ ہماری تنظیم میں الگ سے ایک پورا سیٹ اپ ہے جماعت اسلامی حلقہ خواتین, جو ہماری ڈیسیژن میکنگ میں جو لیڈ کر رہی ہیں چیزوں کو, جو آگے بڑھ کے وہ کر رہی ہیں. لیکن جن چیزوں کو آپ دیکھتی ہیں کہ پروموٹ کیا جاتا ہے اور ایک ایجنڈے کے تحت اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے, اس کو بھی ہم نے پہلے ایکسپوز کیا تھا. اس پر بھی بالکل بات کریں گے, اور بالکل حکومت سے اور انتظامیہ سے اس چیز کا مطالبہ کریں گے کہ اس پر ایکشن لیا جائے. سر اتنے عرصے سے آپ لوگ سیاست میں ہیں, آپ مطلب گورنمنٹ کے تشکیل اور اس کی ڈسٹرکشن میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, تو ابھی تک قانون سازی کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ واقعات کوئی پہلی بار نہیں ہوئے, اس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز آئیں, بہت سے واقعات ہوئے, تو ابھی تک کوئی قانون سازی کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ دیکھیے, یہ اس کا مقدمہ ہم نے سینٹ میں, قومی اسمبلی میں بالکل ہم لڑتے رہے. ہمارے سابق امیر سراج الحق صاحب جب سینیٹر تھے, انہوں نے اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا. مشتاق احمد خان صاحب تھے سینیٹر جب تھے, انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا. جب مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب MNA تھے, انہوں نے اس چیز کو, تو یہ چیز تو ظاہر ہے ان فورمز میں جماعت اسلامی نے کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا, بلکہ آگے بڑھ کے اس چیز کو جو ہے اٹھایا ہے, اور اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جس طرح میں نے بتایا نا, یہ انٹرنیشنل فنڈنگز کا سلسلہ جڑا ہوا ہے, انٹرنیشنل یہ سو کالڈ جو ہے جی ماڈرنزم اور سو کالڈ آزادی اظہار رائے کے نام سے ہمارے مسلمانوں کی جو اساس ہے, جو ہماری روایات ہیں, جو ہمارا کلچر ہے, اس پر یہ حملہ آور ہیں. اور کچھ یہ زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں.
یہ بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو کچھ مفادات کے لیے یہ ساری ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ ان کو پسند بھی نہیں کرتے، اور جو اصل میں لوگ متاثرہ ہیں، جو اللہ کی طرف سے کسی چیز کا، کسی محرومی کا شکار ہیں، جن کو سوسائٹی کو ہمدردی کرنی چاہیے، یہ ان کی ہمدردی کو بھی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوسائٹی میں ان کا بھی جو امیج ہے، تاثر ہے، وہ خراب ہوگا، اور لوگ پھر اس سارے کے سارے منظرنامے میں ان سب کو ایک ہی پلڑے میں ڈالیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر انتظامیہ کو فوری کارروائی کرنی چاہیے، اور جو اس میں جس بندے نے یہ سارا معاملہ کیا ہے اس کو بھی منظر عام پر آنا چاہیے، اور قانون کے مطابق اس پر کارروائی کرنی چاہیے۔ کیا جماعت اسلامی اگر ایسا نہیں ہوتا تو کوئی احتجاج، کوئی جلسہ، کوئی دھرنا دے گی؟ کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ بالکل ان ساری چیزوں میں جماعت اسلامی کا موقف بڑا واضح ہے، دو ٹوک ہے، کلیئر ہے، ماضی میں بھی رہا ہے، اب بھی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے خلاف جدوجہد کریں گے انشاءاللہ۔ سر آپ سے ابھی آپ نے مشتاق احمد صاحب کا نام لیا تو ذرا چند کڑوے سوال کرنا چاہوں گی۔ مشتاق احمد صاحب جو ہیں وہ پک اینڈ چوز کی بیس کے اوپر جو ہے وہ اپنا نیریٹو یا بیانیہ دیتے ہیں۔ پوچھنا یہ چاہوں گی کہ جو مشتاق احمد صاحب کہہ رہے ہیں، کیا یہ ان کی ذاتی رائے ہوتی ہے یا یہ پارٹی کا بیانیہ ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ غزہ کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ مسنگ پرسن کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب پنجابیوں کا قتل ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کے حوالے سے خاموشی ساتھ لیتے ہیں، جب وہاں پہ کوئی ایسا نیریٹو بی ایل اے کا ہو رہا ہوتا ہے تو خاموشی ساتھ دیتے۔ تو یہ پک اینڈ چوز کا جو ان کی پالیسی، کیا یہ پارٹی پالیسی ہے یا پھر یہ ان کی ذاتی پالیسی ہے؟ دیکھیے، مشتاق احمد خان صاحب جماعت اسلامی کے لیڈر رہے ہیں، سینیٹر رہے ہیں، جماعت اسلامی کو وہ رکن ہے، جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں، ان کا گہرا تعلق ہے، لیکن پارٹی پالیسی صرف وہی ہوتی ہے جو امیر جماعت اسلامی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اسی نیریٹو نے آگے چل کے پورا نیچے پینیٹریٹ کرنا ہوتا ہے، اور پارٹی کی پالیسی وہ مرکزی ذمہ دار ہو، کوئی صوبائی ہو، کوئی ضلعی ہو، اسی کو ہم پارٹی پالیسی کہتے ہیں۔ اس پہ تو آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب جو بھی بیانیہ یا نیریٹو دیتے ہیں وہی پارٹی پالیسی ہے، اور نیچے پھر اسی چیز کو جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی فرد اپنی الگ سے کوئی رائے دیتا ہے، کسی ایشو پر بات کرتا ہے، تو ظاہر ہے الگ سے بھی رائے دینے کے کئی سارے پلیٹ فارم اور سوشل میڈیا تو آج کل ان ساری چیزوں پہ بہت زیادہ وہ گھما دیتا ہے، اچھال دیتا ہے۔ باقی مشتاق صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں اور جماعت کے ظاہر ہے فرد ہیں، ذمہ دار رہے ہیں، لیڈر ہیں۔ تو ان کے جو بہت سے بیانات ہوتے ہیں جو کبھی کبھی کنٹروورشل، بلکہ بہت بار کنٹروورشل ہو جاتے ہیں، اور جس کے اوپر عوام کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے، اور وہ اس پہ اپنا ریئیکٹ بھی کرتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر کرتے ہیں، تو کیا تب انہیں سوالوں کے کٹہرے میں لاتی ہے پارٹی، اور کہ آپ نے اس طرح کا کوئی بیانیہ کیوں کریٹ کیا یا آپ نے اس طرح کا بیان کیوں دیا؟ کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسی بات کہہ رہے ہوتے ہیں جو کہ ون سائیڈڈ ہوتی ہے، وہ ایک بیلنسڈ نیریٹو نہیں ہوتا، لیکن ہم جماعت اسلامی کو دیکھیں تو ان کا نیریٹو ہمیشہ معاملات پہ بڑا بیلنسڈ ہوتا ہے۔ دیکھیں، پارٹی کا جو ہے نا وہ موقف بڑا کلیئر اور واضح ہوتا ہے۔ آپ تو مجھ سے وہ سوال کر رہی ہیں جو جماعت کے ترجمان اور سیکرٹری اطلاعات کو ہی جواب دینا چاہیے، لیکن آپ نے پوچھ لیا۔ سر آپ بھی سابقہ سیکرٹری اطلاعات ہیں تو اس لیے ہم نے سوچا آپ سے پوچھا جائے۔ نہیں، بالکل آپ نے سوال کیا تو میں جواب دے رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ اگر کسی فرد کا جماعت کی پالیسی سے متصادم کوئی چیز آئے گی تو اس سے جماعت اس سے استفسار کر سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک کوئی مشتاق احمد خان صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی چیز، ایسی سیریس بات، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا کنٹراڈکشن اس لیول کی کوئی ہے نہیں کہ جو میڈیا کی زینت بنے، اور بعض اوقات چیزیں میڈیا کی زینت نہیں بنتی، لیکن پارٹی جماعت اسلامی کا تو ایک بڑا زبردست ڈسپلن ہے، یہاں ہر کوئی جواب دہ ہے، ایون کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان جو ہیں ان سے بھی مرکزی مجلس شورا میں اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ان سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو میں ہوں یا کوئی اور ہو یا جماعت کا کوئی بھی رکن ہو، وہ اس چیز سے آزاد نہیں ہے، وہ پارٹی کو جواب دہ ہے، پارٹی کی ایک پالیسی ہے، ایک ڈسپلن ہے، وہ اس کا پابند ہے۔ سر آپ نے ابھی پارٹی کی بات کی، تو کیا وجہ ہے کہ جیسے باقی تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ بڑی ایکٹیو، یا یوں سمجھ لیں کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر پرومیننٹلی نظر آ رہی ہوتی ہیں، جماعت اسلامی گراؤنڈ کے اوپر بہت کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس طرح ایسا دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہے، جیسے اپوزیشن کے معاملات ہو جائیں یا کچھ چیزوں کے اوپر اپنے بیانیہ رکھنے کے معاملات ہو جائیں۔ ابھی لاہور میں بہت ساری چیزیں ہیں مہنگائی کے حوالے سے
پھر ٹریفک کنٹرول کے حوالے سے یا LGBTQ کے ایجنڈے کے حوالے سے، اس کے اوپر گراؤنڈ کے اوپر تو اسلامی جماعت اسلامی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، لیکن دکھائی اور سنائی نہیں دیتی. یہ کیا فیلئر ہے آپ کا، یا آپ لوگوں کا خود کی یہ جو ہے وہ پالیسی ہے کہ ہم نے نظر نہیں آنا لیکن کرنا ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ بالکل ہم دکھائی دے رہے ہیں اور بالکل نظر آ رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہم 7 ارب روپے نہیں لگا سکتے ایڈورٹائزمنٹ پہ. ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ، ہم الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ، حکومت جو ہے پنجاب حکومت نے 1 سال میں 7 ارب روپے لگائے ہیں. تو ہم ظاہر ہے یہ ایک فرق ہے، ایک چیز ہے. اور بعض اوقات اس شور شرابے میں صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بھی ثابت کر دیا جاتا ہے. آپ تو میڈیا کو بہت اچھے سے اور بڑے طویل عرصے سے آپ اس کو دیکھ رہی ہیں، کر رہی ہیں. تو جماعت اسلامی نے الحمدللہ شہر کے جتنے ہارٹ ایشوز ہیں، پبلک ایڈ کمیٹی ہماری ہے جس کا مجھے کنوینئر بنایا گیا ہے، اس نے جتنے ہارٹ ایشوز پر بات کی ہے، لوگوں نے بڑی اس کو پذیرائی دی ہے اور وہ چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے، میڈیا میں بھی ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے الحمدللہ. اب دیکھیں نا، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام تھا. اب لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام انہوں نے 2 فیزز میں کرنے کا کہا کہ پہلے فیز میں 70 ارب روپے جو ہیں وہ لگیں گے اور اگلے فیز میں بقیہ پیسے لگیں گے. ٹوٹل 137 ارب روپے کا یہ بجٹ رکھا گیا، اور اس میں واسا کو 41 ارب روپے دیے گئے فیز 1 میں، اور 29 ارب جو ہیں وہ MCL کو دیے گئے کہ لاہور کے جو آپ کہہ لیں سیوریج کا نظام ہے، گلیاں ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ ٹھیک کریں. تو 30 جون آخری تاریخ تھی، وزیر اعلیٰ محترمہ نے دی تھی. لیکن دیکھ لیں 30 جون کو تو چیزیں مکمل نہیں ہوئی. یہ ایشو کس نے اٹھایا؟ یہ جماعت اسلامی نے اٹھایا، پبلک ایڈ کمیٹی نے اٹھایا، اور پھر انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم 30 جولائی تک اس کو مکمل کریں گے. 30 جولائی تک بھی یہ مکمل نہیں ہوا. ابھی انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ 30 نومبر تک اس کو ہم کریں گے. یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے. تو ہم نے بھی واضح اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کا ایک عوامی آڈٹ کا سلسلہ شروع کر دیا. ہم جو پروجیکٹ نامکمل تھے، ناقص تھے، جو بنے بھی ہیں انتہائی ناقص ہیں، ہم وہاں پر جا کے وہاں گفتگو بھی کرتے ہیں، میڈیا کو بھی دعوت دے رہے ہیں، عوام کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور حکومت کی کارکردگی دیکھیں، اور یہی اپوزیشن کا ایک کردار بنتا ہے. تو یہ جماعت اسلامی الحمدللہ کر رہی ہے. اسی طرح آوارہ کتوں کا بہت بڑا ایشو ہے لاہور کے اندر. لاہور آوارہ کتوں کے اعتبار سے دنیا کے ٹاپ 5-7 ممالک میں شمار ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اگر آپ 1 فروری سے 15 مارچ تک دیکھ لیں تو پورے پنجاب میں آوارہ کتوں کو جو کاٹنے کے کیس ہیں وہ 30,000 سے زائد ہیں، جس میں 700 سے زائد کیسز جو ہیں وہ آپ کے لاہور شہر میں پیش آئے. یہاں ایک بچی کو بمبوڑ کے کتے کھا گئے. یہاں ہیر گاؤں جو ہے لاہور کا، وہاں میں ان کے گھر گیا. مطلب آپ تصور کریں نا کہ کیسے آوارہ کتوں نے ایک صحت مند بچی جو نہ بیمار ہے، 6-7 سال کی بچی ہے، اس کو کتے کھا گئے. ٹھیک ہے، ابھی تک اس خاندان کی کوئی سپورٹ نہیں کی گئی، کوئی ان کے زخم پہ مرہم رکھنے نہیں گیا. یہ اچھرا رحمان پورہ میں ویڈیو کتنی وائرل ہوئی تھی. میڈیا، آپ تو سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں، تو وہ بچے کو کس طرح CCTV فوٹیج میں کتے جو ہیں وہ بمبوڑ رہے ہیں اور پڑ گئے ہیں اور ساری چیزیں، وہ تو اللہ نے اس کی جان بچا لی. تو اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ ایشو پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی نے اٹھایا ہے، اور ہم ان کو مجبور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ عام آدمی کی جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے، سیفٹی کا معاملہ ہے. آوارہ کتوں کے یہ انہوں نے عدالت نے فیصلہ دیا تھا، جسٹس کیا نام تھا ان کا، جواز صاحب نے. تو یہ ٹھیک ہے فیصلہ رکھیں، لیکن اس کے متبادل بھی تو کام کریں نا. ان کتوں کو نیوٹرلائز کون کرے گا، ویکسینیشن کون دے گا؟ جو کتوں کے آپ کہہ لیں کہ شیلٹرز بننے تھے بناما میں، برکی روڈ پہ ڈاگ سینٹرز بننے تھے، وہ کیوں نہیں بن رہے؟ یہ ساری چیزیں ہم اٹھا رہے ہیں اس ایشو کو. اچھا، تیسری بہت اہم چیز میں آپ سے عرض کروں، آپ مجھ سے اتفاق کریں گی کہ لاہور شہر میں لوکل ٹرانسپورٹ نہیں ہے. 20% لوگ جو ہیں ان کے پاس لوکل ٹرانسپورٹ ہے. کس کی شکل میں؟ 16 اورنج لائن ٹرینیں ہیں ہمارے پاس، 41 ہمارے پاس میٹرو بسیں ہیں، 188 اسپیڈو بسیں ہیں، 27 ہمارے پاس الیکٹرو جو ہے نا وہ بسیں ہیں، جو نئی ماحول دوست بسیں ہیں، گرین بسز 274 ٹوٹل یونٹس ہیں، اور 2 کروڑ کی آبادی کا تقریباً یہ شہر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ لاہور شہر کس چیز پہ سفر کر رہا ہے؟ ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب گئی ہوئی تھی جاپان میں. جاپان میں 53 سے 65% لوگ جو ہیں وہ لوکل ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں.
یہاں آپ کے 80% لوگوں کو لوکل ٹرانسپورٹ اویلیبل ہی نہیں ہے، بالکل اویلیبل نہیں ہے. اور انٹرنیشنل جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھا جائے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 500 سے 700 افراد پر ایک لوکل یونٹ ہونا چاہیے. ترقی پذیر ملکوں کو دیکھا جائے تو اس کا یہ ہے کہ 1000 سے 1200 افراد پر ایک یونٹ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں آپ 2000 پہ دیں لاہور کو، پھر بھی ان کو منیمم کم از کم 5000 بسوں کا جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے ماضی میں روٹس تھے مختلف ان کو آن کیا جائے تاکہ یہاں پر جو ٹریفک کا فلو ہے وہ بھی ٹھیک ہو. اور دوسرا چلان پہ چلان کیے جا رہے ہیں، چلان، کوئی اویئرنیس کیمپین، کوئی شعور، کوئی آگاہی، کوئی آپ کی وہ چیز تو نہیں ہے. آپ 11.2 ارب روپے آپ نے لاہور سے جرمانہ وصول کرنے کا ہدف رکھ لیا. یہ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں دنیا کے کس شہر میں، جاپان میں مجھے بتائیں کہ کتنا لوگ جو ہیں وہ جرمانہ ادا کر رہے ہیں. پہلے آپ 3 ماہ کم از کم دیں، شعور دیں، آگاہی دیں، پوری کیمپین چلائیں، سیاسی جماعتوں کو، سماجی حلقوں کو، جو این جی اوز ہیں، مختلف تمام لوگوں کو انوالو کریں اور یہ طے کریں کہ ہم نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. وہ بھی اپنا رول پلے کریں گے، یقیناً پلے کریں گے. آپ نے پہلے دن سے، اور جرمانہ بھی 2000 سے شروع کرتے ہیں اور 5,000 تک. لوگ موٹر سائیکل کو آگ لگا رہے ہیں، لوگ خودکشی کرنا شروع کر گئے ہیں. تو یہ لاہور شہر کے جتنے مسائل ہیں ان پہ اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، اس کی پبلک ایڈ کمیٹی ہے. ہم بالکل اس پہ عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح ہم بلدیات کے جو انتخابات ہیں اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بلدیات کے نمائندے ہوں گے تو گلی محلے میں کام ہوگا. آپ میرے ساتھ، میں حکومت کو دعوت دیتا ہوں، وزیر اعلیٰ صاحبہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو، کہ ان کی ٹیم وہ ہمیں موقع دے، ہمارے ساتھ آئیں. ہم آپ کو بتائیں گے، ہم الزام نہیں لگا رہے، ہم تو آپ کو فری میں سپورٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کام بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام کا فائدہ ہو. آپ کے دعوے، آپ کے وعدے، آپ قلعے تعمیر کر دیتے ہیں لیکن عملی طور پہ آپ صرف نمائشی اقدامات سے باہر نکلیں. تیز لائٹ جو ہوتی ہے نا میڈیا کی، تیز لائٹ میں ارد گرد کی دنیا نظر نہیں آتی. تو یہ تیز لائٹ کا کلچر جو ہے اس کو اپنانے کی بجائے عام آدمی کے مسئلے کو دیکھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر کتنا مسئلہ ہے. ابھی مافیاز کی بات کر لیں، چینی شارٹ تھی لاہور میں، چینی مافیا اربوں روپے لے گیا. ٹھیک ہے، کل سے آٹا مافیا سرگرم ہو گیا، ایک ہفتے میں 300 روپے پر تھیلا، 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ مہنگا ہو گیا. تو یہ جماعت اسلامی ہی تو بات کر رہی ہے، اور تو کوئی بھی نہیں کر رہا. سر آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، بڑی ڈیپ انسائٹس دی ہیں آپ نے پنجاب کے حوالے سے، لیکن اگر ہم پورے ملک کے حوالے سے بات کریں تو پورے ملک میں آپ لوگ کن کن، اب جیسے آپ نے پورے پنجاب کے حوالے سے بتایا کہ کہاں کن کن گراؤنڈس پہ آپ کام کریں، پورے ملک میں بلوچستان ہو، کے پی ہو، سندھ ہو، وہاں پہ آپ لوگ کس طرح ایکٹیو ہیں؟ اور عوام کی امداد کا سب سے بڑا جو ایک مسئلہ ہے مہنگی بجلی کا مسئلہ، اس کے اوپر آپ لوگ کیا آواز اٹھا رہے ہیں؟ اور پھر جو دوسرا مسئلہ ہے، یہ پانی ہمیشہ ہر سال ہم ضائع کر دیتے ہیں اور سیلاب آ جاتے ہیں لیکن ہم ڈیم شیم نہیں بناتے، اس پہ جماعت اسلامی جو ہے اس نے کیا اپنا انسائٹس دی؟ دیکھیے ہمارا ایجنڈا پہلے دن سے کلیئر ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی نے واضح کر دیا تھا کہ جماعت اسلامی نے 25 کروڑ عوام سے اتحاد جو ہے وہ کیا ہے. ہمارا عوام کے ساتھ اتحاد ہے اور عوام کے جہاں جہاں جو مسائل ہیں وہ جماعت اسلامی اٹھا رہی ہے. کچھ علاقوں کے مختلف مسائل ہیں، کراچی کا اور مسئلہ ہے تو وہاں کراچی کے مسائل کو آپ کو ہم بات کرتے نظر آ رہے ہیں. لاہور کے مسئلے اگر مختلف ہیں تو یہاں پبلک ایڈ کمیٹی جو ہے وہ مسائل پر بات کر رہی ہے. اور بہت بڑے پیمانے پر جماعت اسلامی کی جو ممبر سازی ہے، لوگ ممبر بنے تھے لاکھوں کی تعداد میں، ہر شہر میں، لاہور جیسے شہر میں 1,00,000 سے زیادہ ممبر بنے ہیں. اس کی اب عوامی کمیٹیاں بن رہی ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے گلی محلے سے لے کے اپنے شہر تک لوگوں کی خدمت کے لیے وہ کام کریں گی. اور عوامی کمیٹیاں انشاءاللہ اگلے 1 ماہ میں آپ دیکھیں گی کہ پاکستان کے ہر جگہ جماعت اسلامی کے نیٹ ورک موجود ہے اور اس کی عوامی کمیٹیاں جو ہیں وہ موجود ہوں گی انشاءاللہ. اور ہم، آپ نے بجلی کی بات کی، بالکل یہ ایک مسئلہ ہے. جماعت اسلامی کی ایفرٹ سے اس میں تھوڑی سی کمی آئی تھی لیکن ہم مطمئن نہیں ہیں. ہمارا مطالبہ بھی موجود ہے، کسی وقت بھی احتجاج کی کال جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی طرف سے دی جا سکتی ہے.
اور عوام بھی تیار ہے، اور عوام نے ہمیشہ جماعت کی کسی بھی کال پر بڑا رسپونڈ کیا ہے. پچھلے بھی یہ 2 ہفتے پہلے بھی ہم نے 2 دن باقاعدہ پورے ملک میں مہنگائی کے خلاف، بجلی کے مہنگے بلوں کے خلاف، پیٹرول اور گیس کی قیمتوں کے خلاف بھرپور احتجاج کیا. تو یہ احتجاجی تحریک انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے مرحلے میں جلد آپ اس کو دیکھیں گی، اور پورے ملک میں جو ہے وہ احتجاج انشاءاللہ اس پر کریں گے. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے رہنما کیسر شریف صاحب. اگر آپ جماعت اسلامی تک کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں یا ان کی کسی پالیسی کے حوالے سے کوئی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں رکھ کر اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.